اچھا علامہ صاحب، آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ بہت ہی اعتراضات لوگوں کی طرف سے آتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام جنگ میں کیوں نہیں گئے؟ ہاں یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جی بالکل، اس طرح بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت کیا جانے والا بھی سوال ہے۔ تو معترضین اعتراض کرتے ہیں، اور خاص کر کے آج کے جو جن کے مقدر میں پیٹنا ہے ان کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہاں کہاں تھے جب اہل بیت اطہار پر یہ اتنا کرب قسم کا معاملہ آیا؟ صحابہ شامل کیوں نہیں ہوئے؟ تو اس میں گزارش کرتا ہوں کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ہجرت فرما کے رجب المرجب شریف مکہ تشریف لے کر آئے، اور پھر مکہ سے جب آپ نے ہجرت فرمانا چاہی کوفہ کی جانب خطوط آنے کے بعد، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو انہوں نے عرض کیا حضور آپ نہ جائیے۔ تو خیر آپ نے کہا کہ نہیں، اب مجھے جانا ہوگا، چونکہ اگر آج میں نہ گیا تو کل قیامت والے دن یہ کہیں گے ہم نے امام کو بلایا تھا اور یزید کے یہ جرم تھے، امام نہیں آئے تھے، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ لہذا اب مجھے جانا ہوگا۔ آپ جنگ کی پہلی بات یہ ہے کہ آپ جنگ کے ارادے سے آئے ہی نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب جنگ کی جاتی ہے تو جنگ کے موقع پر کیا آدمی اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں کو لے کر آتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ جنگی معاملات ایسے تو نہیں ہوتے۔ کیا اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ کیا اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے جنگ کرنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کیا اپنے چھوٹے بچوں کو جنگ کے لیے لے کر جاتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ امام جب وہاں سے چلے تھے تو ایک روایت کے مطابق 82 جو لوگ تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کو شمولیت آپ کی کر کے 82 لوگ تھے، اور ان میں سے بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھی، خواتین بھی تھے، مرد حضرات بھی تشریف فرما تھے۔ تو یہ قافلہ چلا تھا۔ اگر یہ جنگ ہوتی تو پھر امام حسین یہ قافلہ کیوں لے کر جاتے؟ تو اس سے ایک تو بات یہ واضح ہوئی کہ وہ جنگ کی نیت سے تو آئے ہی نہیں تھے، وہ تو اس نیت سے وہاں سے چلے تھے کہ مد مقابل میں یزید ہے، وہ ظالم ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمیں لوگ بلا رہے ہیں کہ آپ حق والے آپ آئیں۔ آپ جنگ کے تو ارادے سے جا ہی نہیں رہے تھے، بلکہ آپ ان کوفہ والوں کے خطوط جو وصول ہوئے تھے اس لحاظ سے اپنی بیعت کے لیے جا رہے تھے۔ اچھا، آپ جب راستے میں گئے تو اس وقت پھر پورا ماحول چینج ہو گیا، اور پورا ماحول چینج کر کے آپ کے خلاف ایک سازش کی گئی جو کہ کوفیوں کی پرانی عادت تھی، اور انہوں نے اپنی عادت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا۔ جب خلاف کیا تو بہرحال آپ نے اس مقام پر، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا، خطبہ بھی دیا، حر کو بھی سمجھایا۔ اچھا، اس مقام پر نماز کا وقت بھی ہوا، نمازیں بھی ادا کی گئیں، اور وہ جو مخالف تھے انہوں نے آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ بھی آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی مساجد کے انتظامی حضرات ہیں، منتظمین ہوتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ امام کو بلا کر اسی امام کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ کوفہ والا حساب نہ رکھیں، کوفہ والوں نے امام کی مخالفت کی تھی۔ تو آج بھی اس دور کے اندر یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے امام کو پھر کربلا کے میدان میں لجایا گیا۔ آپ گئے نہیں لڑنے کے ارادے سے، اور نہ ہی جنگ کے ارادے سے گئے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کربلا کے اندر جب آپ پہنچ گئے اور سلسلہ شروع ہو چکا تھا 7 محرم کے بعد شہادتوں کا، 10 محرم کو آخری دن تھا جس میں آپ نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو کتنے شہید ہوئے تھے؟ 72 کا ملتا ہے، 72 شہید ہو چکے تھے کربلا کے میدان کے اندر، اور 10 بچے تھے، پورے 82 تن ہو گئے، 10 بچے تھے جن میں اکیلے حضرت سیدنا امام زین العابدین مردوں میں سے تھے، باقی خواتین تھیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑا محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ جہاں امام حسین کا تذکرہ کیا اور غازی عباس کا تذکرہ کیا، حضرت علی اکبر کا تذکرہ کیا، حضرت علی اصغر کا تذکرہ کیا، تو اس میدان میں حضرت علی کے تو اور بھی بھائی تھے، تقریباً 7 بھائی تھے آپ کو شامل کر کے، تو جناب ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ انہوں نے بھی تو میدان کربلا کے اندر آ کے اپنی شہادت کے جام نوش کیے۔ تو پتہ چلا ہے یہاں سے ایک بہت بڑی غداری پکڑی گئی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو بڑا محبت کا دم بھرتے ہیں، اور یہاں آ کر بغض واضح ہو گیا کہ ان کے مشن، ان کے معاملات کچھ اور ہیں۔ ان ہستیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ حق کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ نسبت نہیں رکھنے والے تھے علی سے۔ اگر علی سے اتنا پیار تھا تو پھر ان سے بغض کیوں ہے؟ پھر ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ جو باقی تھے آپ کے بھائی، ان میں سے ایک کا نام خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے نام پر ابو بکر بن علی تھا۔ دوسرے بھائی کا نام خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام پر تھا، عمر بن
علی تھا کیا بات۔ اور تیسرے خلیفہ کے نام پر رکھا ہوا تھا، حضرت عثمان کے نام پر عثمان بن علی تھا، کیا بات۔ یہ نام تھے۔ اور ایک آپ کے بھائی جعفر تھے، جعفر بن علی، اور ایک بھائی آپ کے عبید اللہ یا عبداللہ تھے۔ یہ 7 بھائی تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے۔ 3 پہلوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے نام حضرت ابوبکر صدیق کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان غنی کے ناموں پر ہیں۔ کتنا بغض ہے! اس کا مطلب آل سے محبت نہیں ہے تمہیں۔ اگر آل سے محبت ہوتی تو ان سے محبت کرتے۔ کیوں؟ آل نے اصحاب رسول سے اتنی محبت کی، کتنی محبت کی کہ ان کے مبارک ناموں پر اسی ترتیب کے ساتھ اپنے بیٹوں کے نام بھی رکھ دیے۔ سبحان اللہ۔ 7 یہ ہو گئے، اور 72 میں 7 نکالیں تو کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 65 کے قریب بنتے ہیں۔ وہ جو 65 شہید ہوئے تھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون تھے؟ کون تھے وہ جو 65 شہید ہوئے تھے؟ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جناب وہ جو 65 تھے نا، وہ یا تو صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو صحابہ نہیں آئے تھے، ہاں، اور صحابہ کہاں رہ گئے تھے، نواسہ رسول نے آ کر حق کے لیے جان دے دی، اور اس کا مطلب وہ حق والے نہیں تھے۔ نہیں، حقیقت کچھ اور ہے، پردے ڈالے گئے ہیں، بغض کی انتہا ان کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ وہ جو باقی 65 تھے، لگ بھگ تقریباً مختلف روایتوں کے مطابق، جو صحیح روایت اس کے مطابق وہ کیا تھے؟ یا تو صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھی، جو میدان کربلا کے اندر حاضر ہوئے اور حق کی سربلندی کے لیے، دین کی خاطر انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ صحابہ آئے تھے، جن جن کو پتہ چلتا گیا وہ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوتا گیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا رہا، اور امام حسین کا ساتھ دے کر انہوں نے اپنی جان کے نذرانے وہاں پر پیش کیے۔ وہاں جا کر بھی آپ نے یہ خطبہ دیا تھا، اور آخری جسے تمام حجت کے لیے اور بتایا تھا، اپنی شان بھی ادھر بیان کی۔ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں نواسہ رسول ہوں۔ سنو، میں ہی تو وہ ہوں جس کے بارے میں حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، ان میں ایک میرا بھائی حسن تھا، ایک میرا بھائی حسین تھا۔ اور سنو، ہم دونوں وہ ہیں جو اہل سنت کی، یہ میدان کربلا کے اندر سنیو، اس سے بھی خوش ہو جاؤ کہ ہمارا تعلق امام حسین سے ہے۔ یہ سند صحیح کے ساتھ صحیح روایت ہے، آپ نے میدان کربلا کے اندر جہاں آپ نے آخری پیغام دیا تھا اور آپ اپنی جہاں فضا کے حوالے کرنا چاہ رہے تھے، تو جب دنیا سے بندہ کوئی جاتا ہے تو جو اہم پیغام ہوتا ہے وہ دے کر جاتا ہے۔ تو سنیو، ہمارے لیے کتنی خوش بختی کی بات ہے۔ کہا کہ ہم کون ہیں، ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ تو کہا وہ جو کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں، کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہیں ہم۔ انہی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں، اور وہ آج دیکھنے اہل سنت و جماعت ہیں جن کا امام نے میدان کربلا کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے، آخری پیغام جو دیا تھا اس کے مطابق بھی اہل سنت اپنی نسبت کو امام حسین کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ ہماری لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین کی محبت میں مرنا جینا نصیب فرمائے۔ جتنے باغی ہیں ان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آل پاک کا بھی خادم بنائے، اصحاب رسول کا بھی خادم بنائے، اور انہی کی محبت میں ہمارا جینا مرنا نصیب ہو۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ پھر ٹائم ملا تو ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔